کہانی شروع ہوتی ہے ولیم ہنٹنگ سے، جو 20 سال کا ایک لڑکا ہے اور ایک غریب محلے میں رہتا ہے۔ باوجود مالی مشکلات کے وہ دنیا کی ایک انتہائی معتبر یونیورسٹی MIT میساچیوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں کام کرتا ہے، لیکن یہ کام پڑھائی کا نہیں بلکہ یونیورسٹی کی عمارتوں کی صفائی کا ہے۔ یہ سن کر شاید کوئی حیرت کرے، مگر یہی حقیقت ہے۔ ایک دن جب ولیم یونیورسٹی کے ہال کی صفائی کر رہا ہوتا ہے، اس کی نظر ایک تشویشناک اور بہت مشکل ریاضی کے سوال پر پڑتی ہے جو پروفیسر جیرل لیمبے نے یونیورسٹی کے بورڈ پر لگا رکھا تھا۔ انہوں نے پورے کالج کو چیلنج دیا تھا کہ جو بھی اس سوال کو حل کرے گا اس کا نام ہمیشہ یونیورسٹی کی تاریخی کتابوں میں لکھا جائے گا۔ ولیم اس سوال کو غور سے دیکھتا ہے اور اس کی ذہنی دنیا میں ایک نیا جوش پیدا ہوتا ہے۔ چاہے وہ کہاں بھی ہو، اس پیچیدہ سوال سے ذہن نہیں ہٹاتا۔ وہ دن بھر اسی سوال کے حل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بار میں ہوتا ہے تب بھی اس ایک سوال کی پہچان اس کے ذہن میں بسا رہتی ہے۔ اچانک وہ دوستوں سے الگ ہو کر اپنے کھردرے اور پرانے گھر چلا جاتا ہے تاکہ رات بھر سکون سے بیٹھ کر اس مشکل مسئلے کو حل کر سکے۔ گھر میں بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ باتھ روم کے شیشے پر حل لکھتا اور مٹاتا رہتا ہے، کسی نئی غلطی کو سدھارنے کی لگاتار کوشش میں۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ولیم نے آخرکار وہ مشکل سوال حل کر لیا۔ کچھ دنوں بعد کام کے دوران وہ بورڈ پر صحیح حل لکھ دیتا ہے۔ جب پروفیسر لیمبے اسے دیکھتے ہیں تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ کوئی نے اتنی مشکل مسئلہ اتنی جلدی حل کیا ہو۔ وہ بے صبری سے اس نابغے طالب علم کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ اسی روز شام کو ولیم اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے کہ راستے میں کچھ لڑکوں کو دیکھتا ہے جو ایک لڑکی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ولیم انہیں پہچان لیتا ہے کیونکہ یہ وہی لڑکے تھے جنہوں نے بچپن میں اسے بہت تنگ کیا تھا۔ غصے میں آ کر وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ وہ گاڑی روکیں اور فوراً اس لڑکے پر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں کے گروہوں میں تکرار ہو جاتی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے اور ولیم کو گرفتار کر لیتی ہے۔ دوسری جانب ولیم جیل سے باہر آ کر اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس کا اگلے ہفتے عدالت میں کیس ہے۔ وہ دوبارہ کام پر واپس آتا ہے اور بورڈ پر ایک آسان سا سوال دیکھ کر جلد از جلد حل کرنے لگتا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ تبھی پروفیسر لیمبے اسے بورڈ پر جواب لکھتے دیکھ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ ولیم معذرت کرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پروفیسر کو لگتا ہے کہ ولیم شاید کوئی شرارتی لڑکا ہے، لیکن جب وہ بورڈ دیکھتے ہیں تو جواب مکمل درست ہوتا ہے۔ وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ پروفیسر لیمبے جیل میں ولیم سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جج نے شرط رکھی ہے کہ ولیم کو ہر ہفتے پروفیسر کے ساتھ پڑھنا ہوگا اور ایک ماہر نفسیات سے ملاقات کرنی ہوگی تاکہ اس کے غصے اور دیگر مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ ولیم یہ شرط نہیں ماننا چاہتا مگر آزادی کے لیے مجبور ہو کر اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ولیم پڑھائی میں شاندار نتائج دکھاتا ہے اور سخت مسئلے آسانی سے حل کرنے لگتا ہے، لیکن نفسیاتی علاج اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مختلف معالجوں کو آزماتے ہوئے آخر کار پروفیسر لیمبے کو اپنے کالج کے پرانے دوست ڈاکٹر شے یاد آتے ہیں، جو ایک ماہر تفصیلات ماہر تھے۔ وہ شے سے رابطہ کرتے ہیں اور شے ولیم کو سنبھالنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ پہلے سیشن میں ولیم اپنی عادت کی بدتمیزی دکھاتا ہے، ڈاکٹر کی پینٹنگ کا مذاق اڑاتا ہے اور جب ڈاکٹر کی ذاتی زندگی پر بات کرتا ہے تو شے سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے سیشن ختم کر دیتے ہیں۔ تھراپی کے دوران شے ولیم کو سمجھاتے ہیں کہ کتابوں سے علم تو ملتا ہے مگر زندگی کے تجربات سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ جنگ کی کتابیں پڑھ سکتا ہے مگر جنگ کا منظر نہیں دیکھا، شاعری سن سکتا ہے لیکن محبت کا درد نہیں جھیلا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے دل کے دکھ کو نہ بانٹے کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ یہ بات ولیم کے دل کو چھو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ولیم اپنی پوشیدہ حقیقتوں کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے ماضی کے دکھوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا دوست چک بھی اسے سمجھاتا رہتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرے اور زندگی میں آگے بڑھے۔ پروفیسر لیمبے کو پتہ چلتا ہے کہ ولیم تھراپی چھوڑ چکا ہے اور وہ شک کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر رپورٹ عدالت میں نہ دی گئی تو ولیم واپس جیل جائے گا۔ شک انہیں تسلی دیتا ہے کہ ان کا جھگڑا ذاتی نہیں بلکہ ولیم کے مستقبل کے لیے ہے۔ آخر میں شک ولیم کے سامنے اپنی ذاتی کہانی کھول دیتے ہیں۔
اور ولیم بھی اپنے ماضی کا درد تسلیم کر لیتا ہے۔ تھراپی کے آخری مراحل میں ولیم اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے کا حوصلہ حاصل کرتا ہے۔ ولیم پروفیسر کی سفارش کردہ نوکری قبول کرتا ہے اور نئے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ اپنی سالگرہ پر دوستوں کے ساتھ جشن مناتا ہے اور وہ کار تحفہ کے طور پر وصول کرتا ہے جو دوستوں نے خود بنایا ہوتا ہے۔ پروفیسر اور شک بھی اپنے اختلافات بھلا کر ولیم کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں۔ کچھ دن بعد ولیم گھر پر نہیں ہوتا۔ دوست چک کو معلوم ہوتا ہے کہ ولیم نے اپنی پرانی زندگی چھوڑ کر خوابوں کی تلاش میں کیلیفورنیا کا سفر کیا ہے۔ ولیم نے ڈاکٹر ایش کے لیے ایک خط چھوڑا ہوتا ہے جس میں کہتا ہے کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ کر حقیقی زندگی کی تلاش میں نکل پڑا ہے۔ وہ خط یوں ختم ہوتا ہے: زندگی کا اصل حوصلہ اور کامیابی اپنے اندر کے خوف کو شکست دے کر اپنی روشنی تلاش کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دل کی سنیں اور اپنی حقیقت کو قبول کریں تب ہم آزاد ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی محض ڈگری یا نوکری سے نہیں ملتی، بلکہ خود کی پہچان اور اپنے ماضی کو قبول کرنے سے دل کی گہرائی میں چھپی طاقت سے جڑی ہوتی ہے۔ یہی وہ کامیابی ہے جو زندگی کو معنی دیتی ہے۔